مولا کائنات کتنی عظیم شخصیت تھے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کی حالت میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، واہ مظلمتا، گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا ایک ظلم سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، علی پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ ریت کے ذرات شمار ہو سکتے ہیں، ظلم شمار نہیں ہو سکتے۔ تو کیسی سخت زندگی تھی امیر المومنین کی۔ سب سے سخت زمانہ امیر المومنین کا اس وقت تھا جب وہ گھر میں بیٹھے تھے، اور اس میں سختی کیا تھی؟ سختی تھی تنہائی، تنہائی کا شکار تھے، نہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، نہ کوئی بات کرنے آتا ہے، نہ کوئی سلسلہ کرنے آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے جب گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ام حسن آپ نے یہی سنا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال برابر، لیکن اصول نہیں چھوڑے، اصول نہیں چھوڑے، جھکے نہیں، جا کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 25 سال مصیبت دیکھنے والا کتنا آسان کام تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ جی قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ فلاں دونوں کی سیرت بھی میں مانتا ہوں۔ صرف ایک چھوٹا سا کلمہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، یہ تھا اصول۔ تو مولا ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب ماننے والے ہیں ان کے اصول کے مطابق چلیں۔ زہرا سلام اللہ علیہ نے کتنی زندگی بسر کی؟ 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ 18 سال کی بچی ہو اور موت کی تمنا کرے؟ ہم تو 18 سال کی بچی کہتے ہیں نا، موت کی تمنا کرے۔ کبھی آپ نے سنا ہے 18 سال 3 مہینے کا سن ہو اور عصا کے سہارے کے بغیر نہ چل سکے؟ آخر کیا ہوا تھا؟ مریض تو نہیں تھی، کوئی طبیعت خراب تو نہیں تھی، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، لیکن یہ رسول اعظم کے بعد کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ 90 دن، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے 75 دن ہوں، زیادہ سے زیادہ 90 دن، لیکن عصا کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی، اور ہر وقت کہتی ہے بابا جلدی مجھے بلا لو، بابا مجھے جلدی اپنے پاس بلا لو۔ اور کتنا پریشان تھے مولا علی کہ جب زہرا کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو رسول اعظم کے ہاتھ بلند ہوئے، اس وقت کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جب یہ امانت آپ نے مجھے دی تھی اس وقت صحیح سالم تھی، اب اس کا پہلو زخمی ہے، پہلو ٹوٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا، تاکہ زہرا آپ کو بتائے کہ یہ چند مہینے زندگی کیسے گزری، چند مہینے زندگی کیسے گزری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں رسول اللہ کی بھی بڑی مصیبت، علی نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی، زہرا نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی، لیکن ان تمام مصیبتوں کا اجتماع حسین پر ہو گیا تھا، حسین پر ان تمام مصیبتوں کا اجتماع ہو گیا۔ حسین اکیلے نہیں ہیں، زینب بھی ساتھ ہیں، ام کلثوم بھی ساتھ ہیں، رباب بھی ساتھ ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ کتنا تنگ ہوتا ہے آدمی اگر عورتیں ساتھ ہوں سفر میں، لیکن جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں نا تو روایت میں ہے کہ ایک ہوا کا بگولا ایسا آیا ہے جس نے ہر طرف سے امام کو گھیر لیا ہے۔ جب گھیر لیا ہے تو بہنیں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ہوا کے جھولے نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ جب وہ ہٹا ام کلثوم تڑپ کر سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا یہ خوفناک جگہ ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں کسی اور جگہ لے جاؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ۔ اس وقت آپ کا امام شہادت سے پہلے شہادت پڑھ رہا ہے، لے جاتا ہے، بہن اس جگہ میرا قاسم گرے گا، اس جگہ میرے اکبر کی لاش ہوگی، اس جگہ عباس گریں گے، اس جگہ یہ ہوگا۔ اور جب ایک نیچی جگہ دکھائی اور اس میں بتایا کہ اس جگہ میں گروں گا تو بہنیں تڑپ گئی کہ کیسے ہمارا بھائی اس جگہ گرے گا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں امام آیا ہے نا تو 4000 کا لشکر پہلے وہاں پہنچ چکا تھا حسین ابن تمیم کی سرکردگی میں۔ اب اس کے بعد لشکر آنے شروع ہو گئے، آ رہے ہیں لشکر۔ عمرو بن حجاج لے کر آیا ہے، عمر سعد آیا ہے 4000 کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہے، شمر آیا ہے 4000 کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہے، اور کے پاس 1000 کا لشکر تھا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر بار بار آ رہا ہے، بیویوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہاں کیا ہوگا۔ سید ابن طاؤوس بہت بڑی شخصیت تھی ہمارے علماء میں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر جو اکٹھا ہوا ہے 20,000 تھا، ایک طرف 72 ایک طرف 20,000۔ علامہ مجلسی جو 1111 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ فرماتے 30,000 کا لشکر تھا۔ مناقب شہر بن عاشوب وہ کہتے ہیں کہ 35,000 کا لشکر تھا۔ 1,00,000 کی روایت بھی ہے، لیکن یہ 3 بزرگ ہیں، اگر اسی حد تک ہی آدمی رہ جائے کہ 20، 30، 35,000 تو انسان سوچے ایک طرف 72 ہے، اور ان 72 میں ایسے بھی ہیں جن کا سن 11 سال ہے، کسی کا سن 13 سال کا ہے، اور ایک تو ایسا بھی ہے جو خود چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ماں کے پاس غذا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بیویوں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ امام تو امام ہیں، امام تو صابر ہیں، امام تو علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، وہ تو امام ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، لیکن بیوی تو امام نہیں تھی۔ صحابی جو موجود تھے یہ تو امام نہیں تھے، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سب کچھ اسی طرح جمع ہوتے رہے، حتیٰ کہ 10ویں کا دن آیا۔ جب 10ویں کا دن آیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف اس قدر فوج ہے، اس کے میمنہ کا سردار ہے عمر بن حجاج دشمنوں کی طرف سے، میسرہ کا سردار اس کا شمر ذوالجوشن ہے، قلب لشکر میں خود عمر سعد کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب مولا نے اپنی فوج کو ترتیب دیا تو کس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ کا سردار زہیر قین جو راستہ میں ملا تھا، میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر جو بچپن کا ساتھی ہے، اور قلب لشکر میں علی کا علی بیٹا عباس کھڑا ہوا ہے، قلب لشکر میں علی کا بیٹا علی عباس کھڑا ہوا ہے، اور علم بھی ہاتھ میں ہے۔ یہ دونوں لشکر ترتیب دیے گئے۔ جب یہ دونوں لشکر ترتیب دیے گئے، اب اس کے بعد وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ سکوں، لیکن ایک بات سن لیں کہ جب یہ لشکر ترتیب دیے گئے، جنگ شروع ہوئی۔ پہلی جنگ کو کہتے ہیں جنگ مغلوبہ، یعنی اس میں ایک ہی دفعہ حملہ ہوا ہے جس میں 52 شہید ہو گئے، 52 شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک ایک آدمی، اب 52 کی شہادت کے بعد آپ کا مولا کرسی امامت پر بیٹھا ہے، سر نیچے جھکایا ہوا ہے۔ کون آتا ہے؟ جون آتا ہے جو ابو ذر کا غلام ہے، آ کے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دو کہ میں جنگ کے لیے جاؤں۔ آپ کے مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل میں سوچا ہوگا اب تو غلام بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ فرمانے لگے تو ابو ذر کا غلام ہے، جب ابو ذر کو دیکھنا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مولا آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ میرا نجس خون آپ کے پاک خون سے مل جائے؟ مولا آپ یہ پسند نہیں کرتے میرا سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے؟ تو مولا نے خود کھڑے ہو کر اس کو ودا کیا اور کہا کہ جائیں۔ جس وقت یہ گھوڑے سے گرے، حکم ہوا عباس جلدی جاؤ، جون کی لاش پر پہنچو۔ تو ابھی یہ گئے تھے، صہیب رومی آ گئے، روم کے رہنے والے صہیب آ گئے، انہوں نے اجازت لی۔ لیکن جب واضح ترکی آئے ہیں نا آپ کی خدمت میں، فرمانے لگے واضح تو زین العابدین کا غلام ہے، زین العابدین بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کے خدمت گار ہیں، آپ کے علاوہ تو وہ ہے نہیں، ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو واضح ترکی کہنے لگا مولا میرے امام نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ جائیں، میں نے اجازت لی تھی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ جائیں۔ تو عزادارو واضح ترکی بھی گئے،
صہیب بھی شہید ہو گئے، جون بھی شہید ہو گئے، منجہ بن سہم آئے ہیں وہ گئے ہیں، اسی طرح ادہم بن امیہ آئے ہیں، امیہ بن عبد زید آئے ہیں، یہ سب جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کرسی امامت پر سر لگائے آپ کے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک گھوڑا دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آخری کلمہ، گھوڑا دوڑا ہوا آ رہا ہے، سب حیران ہوئے کہ دوسری فوج سے یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کافی دور آ کے گھوڑا رک گیا ہے اور گھوڑے کا سوار نیچے اترا ہے۔ جب وہ نیچے اترا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے تو آپ کے امام نے کہا عباس جاؤ استقبال کرو، اکبر جاؤ جا کے استقبال کرو، بیٹا قاسم جاؤ، مسلم ابن اوسجہ جاؤ استقبال کرو۔ یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ عزادارو جب یہ آیا ہے پاؤں پر گر گیا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علی کا بیٹا حسین، علی جیسے مشکل کشا کا بیٹا حسین کہتا ہے تیری توبہ قبول، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، لیکن وہ کہتا ہے مولا میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے جب میں نے آپ کی لگام سے پکڑا تھا، اس کو میں نے کھینچا تھا تو گھروں سے رونے کی آواز آئی تھی، خیموں سے رونے کی آواز آئی تھی۔ انی ارعبت قلوب بنات نبی کا، بنات نبی کو میں نے روب میں ڈالا، ان کو خوفزدہ کیا، میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دروازے پر فضا آ گئی اور آ کے کہنے لگی مولا اور سے کہہ دو شہزادی نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ شہزادی نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن عزادارو کیا کہنا امام کا، جس نے راستہ روکا تھا آج امام اس کو معاف کر رہے ہیں۔ جب یہ گھوڑے سے گرے ہیں نا آپ کے امام اس طرح گئے جیسے شکاری شکار پر جھپٹتا ہے، اس لیے کہ جیسے قاسم پر پتھر مارے گئے ہیں ہر کی لاش پر بھی پتھر مارے گئے ہیں، پتھروں کو چیرتے ہوئے آپ کے امام گئے، لاش کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، دیکھا خون ختم نہیں ہو رہا، خون رک نہیں رہا، ہر کا خون رک نہیں رہا، کیا کہنا مولا کا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ رومال نکالا جس کو اپنے ہاتھوں سے زہرا نے بنایا تھا، جس کا دھاگا بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس رومال کو نکالا، پہلے اپنے سر پر رکھا، پھر اس رومال کے بوسے دیے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر اس کو پٹی کے طور پر باندھ دیا اور کہا ہر جا رب کے حوالے، اب کبھی خون تیرا نہیں نکلے گا۔ میں عرض کروں گا مولا آپ آئے ہر کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے مولا گھوڑے سے نیچے آئیں گے، الا قد قتل الحسین کی آواز ہوگی، زینب خیمہ سے باہر آ جائے گی، اس وقت حیران ہوں گے کہ ہائے کوئی جو حسین کے سر کو اٹھا گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب